اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ وجل عن ملاءمت کیفیاتہ الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على أفضلهم وأشرفهم وخاتمهم الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات میتة جاہلیة۔ ناظرین گرامی، سامعین محترم، سلسلہ مہدویت، مباحث مہدویت کے ایک کڑی خداوند کریم سے یہ دعا ہے کہ خدا ہم سب کو زیادہ سے زیادہ وقت کے امام کی معرفت نصیب فرمائے۔ موضوع سخن آج کے اس کلپ کے اندر امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جو علماء اہل سنت ہیں ان کا کیا نظریہ ہے۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ ہم بارہا پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ امام زمانہ کے بارے میں فقط مسلمان نہیں، جتنے ادیان ہیں، جتنی آسمانی کتب ہیں، ہر کتاب کے اندر امام زمانہ کے آنے کی بشارت دی گئی ہے۔ جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان کے اندر جتنے انبیاء ہیں، انبیاء ما سلف، گزشتہ تمام انبیاء نے آخری دور میں ایک موعود کے، ایک منجی کے آنے کی اپنی امتوں کو بشارت دی تھی۔ مسلمانوں میں دو بڑے گروہ شیعہ اور سنی، شیعیان حیدر کرار، جو فرق ہے علماء اہل سنت کے نظریے کو آج آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ شیعیان حیدر کرار اس بات کے قائل ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کی سن 255 ہجری میں، سن 250 ہجری میں امام زمانہ کی ولادت ہے۔ 255 ہجری کے اندر امام زمانہ پردہ غیب، غیبت صغریٰ کے اندر، کہ جس میں امام کے خاص نائبین تھے، جو کہ 70 سالہ دور ہے جس میں امام کا ان کے ساتھ ارتباط تھا، اور شیعیان حیدر کرار ان نائبین کے ذریعے سے، وسیلے سے امام تک اپنے پیغامات پہنچاتے تھے، امام تک اپنی بات کو پہنچاتے تھے، اور امام کے جو پیغامات تھے ان نائبین محترم کے ذریعے امام کے پیغامات کو وصول کرتے تھے۔ 250 ہجری میں امام زمانہ کی ولادت ہے، اس کے شیعیان حیدر کرار قائل ہیں، اور شیعیان حیدر کرار کا نظریہ ہے کہ امام زمانہ امام حسین کی نسل میں سے ہیں۔ برادران اہل سنت اور اہل سنت جو علماء ہیں، اہل سنت جو نظریہ ہے وہ یہ کہ امام زمانہ حتمی طور پر آخری دور میں ایک مہدی آئیں گے۔ فرق یہ ہے کہ علماء اہل سنت اس بات قائل ہیں کہ وہ مہدی کے جو آئیں گے وہ نسل رسول میں امام حسن کی نسل میں سے ہیں، امام حسین کی نسل میں سے اس کو نہیں مانتے وہ۔ اور دوسرا جو نقطہ، اہم نقطہ، برادران اہل سنت امام زمانہ کی ولادت کو نہیں مانتے، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ نسل امام حسن میں سے ہوں گے، لیکن آخری دور میں ان کی ولادت ہوگی، آخری دور میں پیدا ہوں گے، ولادت نہیں ہوئی ہے۔ ہم شیعہ حضرات مذہب حقہ شیعہ، ہم اس بات کے قائل ہیں عقلی دلائل سے اور نقلی دلائل سے، جو رسول اللہ سے نقل ہیں، دیگر ائمہ سے نقل ہیں، کہ امام زمانہ کی ولادت ہو چکی ہے، امام حسن عسکری کے فرزند ہیں، 250 ہجری میں ولادت ہے۔ ولادت کو بہت پوشیدہ رکھا گیا کیونکہ بنو امیہ، بنو عباس اس بات کے منتظر تھے کہ امام زمانہ کی ولادت ہو اور امام کو قتل کر دیا جائے، اس وجہ سے یہ ولادت پوشیدہ رہی۔
آئیے اب دیکھتے ہیں علماء اہل سنت میں امام زمانہ کا جو قضیہ ہے، امام زمانہ کے بارے میں جو روایتیں ہیں، اس کے بارے میں اکابر علماء اہل سنت، بڑے بڑے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ امام زمانہ کے بارے میں جو روایتیں ہیں پیغمبر اکرم کی زبان مبارک سے، وہ روایتیں تواتر کی حد تک ہیں، کثرت کے ساتھ، یعنی ایک دو نہیں، تواتر کے ساتھ صحیح ہیں، متین ہیں، قوی ہیں، اس بات کے بڑے بڑے علماء قائل ہیں۔ ہم کچھ نمونے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو ہم نے جمع کیے ہیں۔ آئیے، حافظ ابو عبداللہ گنجی شافعی اپنی کتاب کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ ان کی وفات سن 658 ہجری میں، اپنی کتاب البیان فی اخبار صاحب زمان کے اندر نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی جو احادیث ہیں مہدی کے بارے میں، مہدی آخر الزمان کے بارے میں، وہ تواتر کی حد تک ہیں، ان کے راوی بہت زیادہ ہیں اور حد تواتر تک ہیں۔ اپنی کتاب البیان فی اخبار صاحب الزمان کے اندر ابو عبداللہ گنجی شافعی نقل کر رہے ہیں۔ مشہور عالم حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی اپنی کتاب فتح الباری میں، کہ جو صحیح بخاری کی شرح ہے، اس کے اندر نقل فرما رہے ہیں کہ احادیث تواتر کے ساتھ ہیں ہمارے پاس، کہ جو اس بات کی حکایت کرتی ہیں کہ مہدی اس امت میں سے ہوگا اور حضرت عیسیٰ آسمان سے آئیں گے اور مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ سنی عالم ابن حجر عسقلانی شافعی نقل کر رہے ہیں۔ کون سی کتاب؟ فتح باری، کہ جو اہل سنت کی بڑی کتاب صحیح بخاری کی شرح ہے۔ ایک اور مشہور عالم شیخ منصور علی ناصف، کہ جو بڑے علماء میں سے الازہر کے الازہر جو مصر کے اندر یونیورسٹی ہے، اس کے اندر بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور جو کتاب التاج الجامع للاصول کے اندر لکھتے ہیں کہ ہمارے جتنے علماء اہل سنت ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں، ان کا اجماع ہے اور مشہور ہے کہ آخری زمانے میں یقینی طور پر ایک مرد آئے گا کہ جو اہل بیت پیغمبر کی ذریت میں سے ہوگا، اس کا نام مہدی ہوگا، کہ جو ظہور کریں گے اور تمام اسلامی ممالک پر ان کا تسلط ہوگا اور وہ سلطنت پائیں گے، ہر ایک پر غلبہ پائیں گے اور وہ کامیاب ہوں گے اور روئے زمین پر عدالت، عدل اور انصاف کو قائم کریں گے اور دین خدا کو طاقت بخشیں گے اور دجال کو قتل کریں گے اور عیسیٰ مسیح ان کے پیچھے آ کے نماز پڑھیں گے اور دجال کے قتل میں عیسیٰ مسیح آ کے ان کی مدد کریں گے۔ اسی طرح عزیزان گرامی بڑے بڑے علماء، میں نام لکھتا ہوں، ابو داؤد، سنن ابو داؤد والے، ترمذی، ابن ماجہ، طبرانی، ابو علا، امام احمد ابن حنبل، حاکم نیشاپوری، سب کے سب نے اپنی کتابوں کے اندر تواتر کے ساتھ امام زمانہ کے بارے میں پیغمبر اکرم کی جو روایتیں ہیں ان کو نقل کیا ہے اور اس بات کے قائل ہیں کہ یہ روایتیں صحیح ہیں، صحیح السند ہیں، راویان صحیح ہیں، اور کم سے کم حاکم نیشاپوری نے 60 نبی کے اصحاب کا نقل کیا کہ جنہوں نے نبی کریم سے امام زمانہ کے آنے کی بشارت کو نقل فرمایا۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ بار الہ ہمارے امام زمانہ کی معرفت کو زیادہ سے زیادہ تو روزانہ ہماری جو معرفت ہے اس میں تو اضافہ کر اور ہمیں امام کے ظہور تک کی حیات نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء بحق محمد وعترته الطاهرة اللهم صل على محمد وآل محمد۔